عزت مآب والد صاحب سلام مسنون خاتون کے برابر میں بیٹھا ان کا دوسرے نمبر کا لڑکا جو چہرے مہرے سے اچھا خاصا ہوشیار اور ذہین دکھائی دیتا تھا۔ والد محترم کو مفصل چھٹی لکھنے کی ابتدا کر رہا تھا کہ تب ہی ایک ذہین آنکھوں والا خوب رو نوجوان اپنی بی کام کی کتابوں کو سینے سے لگائے کمرے کے چوکھٹے میں نمودار ہوا۔ میں پڑھنے جا رہا ہوں امی، اجازت دیں۔ چونکہ اس چھوٹے سے گھر میں 8 نفوس کی موجودگی کے باعث سکون سے پڑھنا محض دیوانے کا خواب تھا، سو قریبی لائبریری جا کر اپنے پرچوں کی تیاری کرنا نوجوان کا معمول تھا، اور اسے اپنی ڈھیر دواؤں کے سائے میں یوں رخصت کرنا گویا وہ کوئی محاذ سر کرنے جا رہا ہے، والدہ کا معمول تھا۔ پر آج کا دن یقیناً مختلف تھا۔ تب ہی تو دعا دینے کے لیے ماں کے واہ ہونے والے لب اچانک ہی شدت کرب سے باہم پیوست ہوئے تھے۔ امی، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ ماں کو تکلیف سے دہرا ہوتے دیکھ کر ساتھ بیٹھے لڑکے کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا تھا اور نوجوان کے ہاتھ سے کتابیں۔ بالی، شونا، نغمی، امی، جو دیکھو انہیں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بہت متوحش ہو کر بہنوں کو پکارا۔ تب ان میں سے سب ہی انجان تھے کہ انہیں دراصل ہو کیا رہا ہے۔ باورچی خانے میں موجود اس ایک لڑکی کے جو بخوبی واقف تھی کہ ماں کو آخر کیا ہے، البتہ وہ بے خبر تھی اس بات سے کہ کہانی یہاں سے ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ کل کلاں فیل ہو جائے تو آ جائے گا سارا خاندان ہم پر تھو تھو کرنے کہ یقیناً یتیم وسیر بچی کو گھر کے کاموں میں جھونک رکھا ہوگا۔ ہم ظالموں نے تب ہی بیچاری پڑھائی نہ کر سکی۔ وقت زوال کی دھوپ کشادہ چھت پر پھیلی ہوئی تھی۔ سیمنٹ بچھا فرش گویا جہنم کا کوئی ٹکڑا بنا ہوا تھا۔ صبح سے چلتی خوشگوار ہوا ابھی بند تھی اور ایسے میں ہر شے سے بے پرواہ وہ چھت کے کونے میں منہ گھٹنوں میں دیے بڑی دیر سے بیٹھی دل میں بس یہی ایک خاردار جملے دہرائی جا رہی تھی، اور اس نے جتنی بار بھی ان زہرآلود الفاظ کی تکرار کی تھی ہر مرتبہ اذیت کے ایک نئے ذائقے سے آشنا ہوئی، پر نہ جانے کیسی خود اذیتی تھی کہ جس سے باہر نکلنے پر وہ خود کو آمادہ ہی نہ کر پا رہی تھی۔ والدین کے زیر سایہ زندگی گزارنا بھی کیسی خوش نصیبی کی بات ہے، اس نے دکھے دل سے سوچا، اور ایک میں ہوں اس کے اندر سے ہوک اٹھی۔ باپ کے حیات ہوتے ہوئے بھی یتیم اور ماں تو خیر منو مٹی تلے سو رہی ہے۔ یہ اس کی زندگی کا ایک ایسا عظیم غم تھا کہ ایک مداوع کسی طور ممکن ہی نہ تھا، اور اگر کسی یتیم یا سیر پر ترس کھا کر کوئی اپنے گھر میں اسے ذرا سا ٹھکانہ فراہم کر دے تو وہ گھر اس کا تو نہیں ہو جاتا۔ دور کہیں سے رب کا پہلا بلاوا آیا تھا، پر وہ متوجہ نہ ہوئی۔ اگر ذرا سی بھی توجہ دے دیتی تو مجسم شکوے کے بجائے سر تا پا شکر ہو جاتی، مگر گھر تو باپ کا ہوتا ہے، وہ خود ترسی سے سوچے گی، جو اگر میرا بھی ہوتا تو وہاں پورے استحقاق سے رہتی، گوشہ یافیت کی طرح تیسرے درجے کی شہری بن کر نہیں۔ باپ کا کندھا میسر ہوتا تو لادے ٹھٹک کر فرمائشیں کیا کرتی، ماں ہوتی تو انہیں ہزاروں نخرے دکھاتی، ان سے ناز اٹھاتی، پر افسوس وہ بے طرح سسک اٹھی کہ میری زندگی کی کتاب میں ایک انمول نعمتوں کا اندراج کرتے وقت کاتب تقدیر کے قلم کی سیاہی ہی ختم ہو گئی۔ او ورا کی بچی! اور ابھی اس کا شکوہ کناں دل پوری طرح سے ہلکا بھی نہ ہو پایا تھا کہ اسے گھر بھر میں تلاش کرتی رجا اوپر چلی آئی۔ پورے گھر میں ڈھونڈ لیا تمہیں، چھوٹے سے قد کی خوبصورت گھنگریالے بالوں والی ہنس مکھ سی رجا دھوپ کی تمازت سے بچنے کی خاطر آنکھوں پر سیدھے ہاتھ کا چھجا سا بنائے کھڑی بڑے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، اور تم یہاں مراقبے میں بیٹھی ہوئی ہو؟ ارے ہیلو، جواب تو دو نا، کہیں گرمی سے فوت تو نہیں ہو گئی؟ اس مرتبہ اس نے ٹھوس سی بیٹھی ورا کو کندھا اس زور سے ہلایا کہ وہ جو ڈھیلے ڈھالے سے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی
اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بائیں جانب لڑک گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے رجا، وہ سنبھل کر چلاتے ہوئے بولی۔ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں، اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر دو بدو سوال داغا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے کہ تم نے ناشتے کی میز پر آنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی اور نہ جانے کب سے یہاں چھپی بیٹھی ہو۔ میں کہیں بھی بیٹھوں میری مرضی، وہ نہ روٹھے پن سے بولی۔ ہائے، وہ لہک کر کہتی ہوئی اس کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ مرضی تو میری جان درزی بادشاہ کی ہوتی ہے، جسے لاکھ تفصیل سے ڈیزائن سمجھا کر آؤ پر کم بخت مارا کرتا اپنی من مانی ہے۔ نیچے آ کر دیکھو ذرا تم کہ کیسے اس نے اینا بچوں کی مائیوں میں پہننے والی ہمارے جوڑوں کی ایسی کی تیسی کر کے بھیجی ہے۔ بھیجی ہوگی، وہ بے دلی سے بولی، پر مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ چلو نا یار، اس نے ورا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ کہا نا مجھے نہیں جانا۔ اس نے شدید ناراضگی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ تب رجا ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، یار تم جانتی ہو تو ہو لیڈی شریفہ کی عادت کو، پھر ہر بار کیوں ان کی بیکار کی باتوں کو دل سے لگا لیتی ہو؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے چونک کر بے ساختہ پوچھا کہ ظاہر ہے وہ تو اس وقت کمرہ عدالت میں موجود نہ تھی، مہرو نے بتا دیا ہے مجھے سب۔ وہ بولی، میں نے تو اس کے خوب ہی کان کھینچے کہ ایک معمولی سی کیم کی خاطر اتنا ہنگامہ مچا کر خواہ مخواہ بیچاری ورا کو ڈانٹ پڑوانے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ خیر کیم معمولی تو نہ تھا، وہ قدرے شرمندگی سے بولی۔ نہیں ورا، رجا اچانک ہی مدبرسی بن کر بولی، رشتوں کے سامنے اشیاء کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی، اور پھر تم نے اس کا کیم کوئی دانستہ تو نہیں گرایا تھا نا؟ جانے دو یار، وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی، میں نے کیم جان بوجھ کر گرایا یا نہیں، اس بات سے کیا فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ نانی بیگم کو تو بس مجھے سزا سنانا مقصود تھی، سو سنا دی۔ یہ بات نہیں ہے ورا، رجا ترنت بولی، دادی بیگم کا مقصد تمہیں سزا سنانا نہیں بلکہ گوشہ عافیت کی سربراہ ہونے کے ناطے ہم سب کا ان پر جو اعتماد ہے اسے قائم رکھنا تھا۔ ہاں تو ہو گیا نا ان کا اعتماد قائم، وہ آزردگی سے بولی۔ اب خوش ہو جائیں وہ، تم سے کس نے کہا وہ خوش ہیں؟ ایک بردبار سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر لا کر بولی، مسئلہ تو سارا یہی ہے میری جان کہ اپنی عزیز از جان اکلوتی مرحومہ بیٹی کی اکلوتی نشانی کی سرزنش کرنے کے بعد وہ صبح سے رنجیدہ خاطر اور ملول سی بیٹھی ہوئی ہیں۔ ارے تمہارے غم میں انہوں نے ٹھیک طرح سے ناشتہ تک نہ کیا اور ہاں تم ان کی خلاف دل میں بدگمانی پالے بیٹھی ہو۔ بدگمانی نہیں، وہ یقین نہ کرنے والے لہجے میں سختی سے بولی، بالکل سامنے کی بات ہے کہ نانی بیگم کو تو بس بہانہ ہی درکار ہوتا ہے مجھ پر ناراض ہونے کا۔ یہ بھی ان کا انداز محبت ہے پگلی، وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، ہم سب جانتے ہیں وہ تمہارے حوالے سے بہت حساس ہیں، اسی لیے نہیں چاہتی کہ کوئی اور تمہیں کچھ بھی کہے، چنانچہ جو بھی ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہوتی ہے وہ خود ہی کرتی ہیں۔ تم یہاں نانی بیگم کی وکالت کرنے آئی ہو؟ وہ رجا کی تمام تر توجہات کو رد کرنا چاہتی تھی پر کر نہ سکی تو جھنجلا گئی۔ اگر تمہارے سامنے مجھے دادی بیگم کی وکالت کرنا پڑے تو بھائی تو ہے، پر پھر اس محبت پر جو وہ تم سے کیا کرتی ہیں، وہ تعصب سے بولی، پھر گمبھیرتا سے کہنے لگی، دیکھو ورا، جذباتیت سے نہیں بلکہ تحمل سے معاملات کو پرکھنا سیکھو، ورنہ خدا نہ خواستہ پچھتاؤ گی ایک دن۔ اور اب خدا کا واسطہ نیچے چلی چلو، گرمی کے مارے میرا تو دماغ ہی پک گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوپہر کے کھانے میں تمہارے سامنے یہی پیش کر دیا جائے۔ ابسرا ابسرا میری جان کہاں ہو تم؟ اس ریشم سی نرم و ملائم جذبات کی حدت سے پر مگر ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑاتی مانوس سی شہد آ گئیں۔ آواز کو اس نے اپنی سماعت کے بے حد نزدیک محسوس کیا تھا، تب ہی تہ در تھے اتھاہ تاریکی میں غرق ذہن جیسے کسی برقی جھٹکے سے ایک دم بیدار ہوا۔ آہ! من بھری وزنی پپٹیوں کو تمام تر ہمت مجتمع کرنے کے بعد بمشکل تمام وا کرتے ہوئے نکاہت سے بولی، کیا میں اب بھی زندگی ہوں؟ اس نے ناموس سے
در و دیوار پر اجنبی سی نگاہ ڈال کر گویا خود پر افسوس کیا تھا۔ یہ ایک عام سے سامان سے سجا عام سا کمرہ تھا، معمولی سی سنگل پلنگ، مغربی دیوار سے لگی دوبٹ کی الماری کے ساتھ ہی دری، چھوٹی سی میز، ایک کرسی، پلنگ کے عین سامنے موجود گھسی پٹی ریگزین والا نیا صوفہ، اور صوفے پر اس وقت سفید اسکرٹ بلاؤز سے بے تان کیے ایک پختہ عمر کی مضبوط ہاتھ پاؤں والی سانولی سی عورت اپنے کانوں میں ہیڈ فونز لگائے اپنا سر صوفے کی پشت پر گرائے نیم دراز تھی۔ بتاتا کیوں نہیں کوئی؟ وہ وحشت سے بولی۔ کیا میں اب بھی زندہ ہوں؟ او میڈم جی! کسی غیر معمولی احساس کے تحت نرس صوفیہ نے چونک کر اپنی آنکھیں کھولی تھیں، اور مریضہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر بڑی پیشہ ورانہ عجلت سے وہ اپنے کان سے ہیڈ فونز اتارتی ہوئی لپک کر اس کے پاس آئی۔ کہاں ہوں میں؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں سوال کرنے لگی۔ ارے صوفیہ نے بہت نرمی سے اس کے کندھے پکڑ کر اسے دوبارہ لٹاتے ہوئے کہا۔ اٹھیے مت، لیٹے ہی رہیے، ہاتھ سے ڈرپ نکل سکتی ہے۔ پر یہ ڈرپ کیوں لگی ہے مجھے؟ میں کہاں ہوں؟ یہاں کیسی آئی؟ اس نے پریشانی اور بے چینی سے پھر سوال دہرایا۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ صوفیہ اس کی منتشر حالت دیکھ کر اسے پرسکون کرنے کی خاطر حلاوت سے بولی۔ معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا آپ کا، آپ کو ضروری ٹریٹمنٹ دی جا چکی ہے، اب آپ بہتر ہیں۔ باقی آپ کے دیگر سوالات کا جواب آپ کو میم بھی زڑ ہی دے سکیں گی، میں انہیں بلوا لیتی ہوں، آپ ریلیکس رہیں۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی سامنے دیوار میں نصب انٹرکام کی سمت بڑھی اور ایک ہندسہ ملانے کے بعد محتاط لب و لہجے میں گویا ہوئی۔ بیزٹ میم کو بتا دیں کہ لڑکی کو ہوش آ گیا ہے۔ جی، اس کے کسی بھی سوال کا جواب میں کیسے دے سکتی ہوں؟ اوکے فائن، میں منتظر ہوں۔ اس نے دوسری طرف سے احکامات سننے کے بعد انٹرکام رکھ دیا۔ کس سے بات کر رہی تھیں آپ؟ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں ہوں میں؟ تم بتاتی کیوں نہیں؟ صوفیہ کو دوبارہ صوفے پر براجمان ہوتے دیکھ کر وہ ہذیانی انداز میں ہلکا سا چیخی تھی۔ دیکھیے، صوفیہ اپنا فون لاک کرتے ہوئے ناگواری سے بولی، اس طرح چیخنے چلانے سے آپ کی کنڈیشن انسٹیبل ہو سکتی ہے۔ جتنا میں بتا سکتی تھی آپ کو بتا دیا، اب آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ کچھ دیر انتظار کر لیں، آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ اس نے اپنی بات بڑے نپے تلے انداز میں مکمل کی اور کانوں میں دوبارہ ہیڈ فونز لگاتے ہوئے مصلحتاً لا تعلقی سے اپنے سیل فون کی روشن اسکرین کی جانب متوجہ ہو گئی۔ تب اس نے بھی گویا صوفیہ کی جانب سے مایوس ہوتے ہوئے اضمحلال سے اپنی بے خواب آنکھیں بند کر لیں اور یادوں کے اس دریچے کا کیا کرتی جو لاکھ چاہنے کے باوجود کسی طور بند ہی نہ ہو پاتا تھا۔ یادیں جو اس کا سرمایہ تھیں، جو اس کا روگ تھیں۔ ایک منہ زور خواہش کے اندھا دھند تعاقب نے میرا یہ کیا حال کر ڈالا میرے رب! میرے روم میں مر جانے کی خواہش جڑ پکڑ چکی تھی، مگر میں پھر بھی زندہ ہوں تو آخر کیوں ہوں؟ سوال ہزاروں تھے پر جواب ندارد۔ اس کی بے رنگ آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ امی بیگم دیکھیے تو میرے پاؤں میں کیسے ابلے پڑ گئے ہیں۔ میں اس شدت بے قرار میں پیادہ چلتے چلتے اب تھک رہی ہوں۔ امی بیگم، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتی کہ وہ آزمائش مختصر کر دے؟ اس نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے۔ امی بیگم، آپ میری ماں بن کر دعا کریں گی تو وہ آپ کو نامراد نہیں رہنے دے گا۔ امی بیگم، برسوں پہلے کا ایک دل فگار منظر لیاقت بیگم کی بوڑھی آنکھوں میں آج بھی اپنی تمام تر جزیات سمیت تازہ تھا۔ یہیں اس تخت پر ان کے کندھے سے لگی وہ بے بسی سے سسک رہی تھی، ان کی لاڈلوں پلی اکلوتی نور نظر زہرا، اور وہ خود اسے اس طرح بے حال ریزہ ریزہ بکھرتے دیکھ کر جیسے جان کنی کے عذاب سے گزری جاتی تھی، پر ان کے پاس اس کے غم کا کوئی علاج نہ مداوا۔ انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتا ہے، وہ جو کیلولے کی غرض سے سرہانے سفید و ہلکا نیلا گاؤ تکیہ
رکھے نماز کے تخت پر دراز ہو گئی تھی۔ شدت غم سے پھٹا دل لیے افسردگی سے سوچنے لگیں۔ اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکتا ہے، حیثیت ہے تو اس کی من بہتی اشیاء کا ڈھیر اس کے قدموں میں لگا سکتا ہے۔ سو میں نے بھی یہ سب کر دکھایا، پر ہائے زہرا، ان کے لبوں سے دل کو چیرتی ہوئی ایک سسکاری نکلی۔ میں تجھے مقدر نہ دے سکتی ہی نہیں تھی کہ یہ میرا اختیار ہی کب تھا۔ میرے بس میں تو صرف دعا تھی، سو میں آج بھی دعا گو ہوں کہ وہ ساری خوشیاں تیری ورا کو نصیب ہوں جو تجھے نہ مل سکیں۔ لیاقت بیگم کی یہ بے حالی نئی کب تھی؟ وہ تو ہر بار ہی ورا کو بادل ناخواستہ سخت سنانے کے بعد یوں ہی بے حال سے اپنے تخت پر پڑ جایا کرتی تھیں کہ اکلوتی نواسی میں انہیں اپنے نام سے پلی زہرا کی شبیہہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ زہرا کے جس کا ملکوتی حسن چاند کو شرماتا تھا، وہ زہرا کے جس کی خوشبختی پر لوگوں کو روز روشن کی طرح یقین تھا۔ مگر دادی بیگم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سوچوں سے میں مستغرق لیاقت بیگم کے کانوں میں ایک شائستہ سی آواز آئی تو انہوں نے چونک کر اپنی آنکھوں پر دوہرا بازو ہٹا کر دیکھا۔ نیم وا کوارٹر کی چوکھٹ پر کھڑا عباد اجازت طلب کر رہا تھا۔ کیوں نہیں، آ جاؤ، میں تمہاری ہی راہ دیکھ رہی تھی۔ وہ غم و اندوہ کو پرے دھکیل کر اپنی آیا میں بشاشت سمو کر بولتے ہوئے بیٹھیں۔ ذرا یہ پردے تو ایک طرف کو کر دو تاکہ روشنی اندر آ سکے، انہوں نے کہا تو عبادہ ثبات میں سر ہلاتے ہوئے عقبی صحن کی جانب کھلنے والی کھڑکیوں سے پردے ہٹا دیے اور صوفے پر آ بیٹھا۔ واصلہ نے بتایا۔ بھورے رنگ کے آرام دہ شلوار قمیض میں ملبوس خوب رو عباد نے مودب سے لہجے میں بات شروع کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو کوئی ضروری کام ہے مجھ سے؟ تو بس ایک ضروری کال اٹینڈ کرنے کے بعد میں سیدھا آپ کے پاس چلا آیا۔ جیتا رہے میرا لال۔ وہ اونچے لمبے بردبار سنجیدہ ذمہ دار سے پوتے کی سعادت مندی پر نہال ہو کر دعا دینے لگیں۔ اللہ عمر اور رزق میں برکت عطا فرمائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ وہ انکساری سے بولا، پھر پوچھا، معاملہ کیا ہے دادی بیگم؟ خیریت تو ہے نا؟ ہاں بھائی، وہ سر پر دوپٹہ برابر کرتے ہوئے بولیں۔ الحمدللہ، یوں تو سب خیریت ہے، بس میں ذرا ورا کی جانب سے فکر مند ہوں۔ ورا؟ وہ چونکا۔ کیا ہوا اسے؟ ہونا کیا ہے؟ انہوں نے ذرا خفگی سے کہا، نگوڑ ماری کے امتحان نزدیک ہیں۔ اب کہا تو تمہاری ماں نے بھی اپنی جگہ ٹھیک ہی ہے کہ خدا نخواستہ فیل ہو گئی تو یہ کوئی اچھی تو نہ ہوگی۔ اس کے ساتھ کی واصلہ بی اے کر رہی ہے اور یہ پھنسی ہوئی ہے ابھی تک 12ویں میں۔ درمیان میں بیچاری کا 1.5 سال ٹائیفائیڈ کی نظر بھی تو ہو گیا تھا نا۔ عباد نے چمکتی آنکھوں سے یاد دہانی کروائی۔ چھوڑ دو عباد میاں، اگر اس کا پڑھنے میں جی لگتا تو جماعت پھیلا کر آگے بڑھ جاتی، مگر نہ بھائی، ہے نا اپنے ماں کی ایک دیدہ، اس کا صرف کھیل کود میں ہی لگتا ہے۔ لگتا ہے آج آپ بہت خفا ہیں ورا سے۔ وہ خفیف سا مسکرا کر بولا، ورا سے نہیں، اس کی طفلانہ حرکتوں سے۔ وہ ناراضی سے بولیں، اور یوں تو وہ باز آنے سے رہی، اسی لیے میں نے سوچا کہ آج سے تم اس پر ذرا سختی کرو۔ میں کیسے کروں؟ وہ جو مطمئن سا بیٹھا ہوا تھا ایک دم سیدھا ہوا۔ میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ وہ ذرا گھبراتی ہی تم سے ہے۔ وہ رازداری سے بتانے لگی، اور بھائی تم سے تو یہاں گھر کے سارے بچے ہی ذرا فاصلے پر رہتے ہیں کہ ظاہر ہے سب کے بڑے بھائی جان جو ہو تم۔ بس تم اسی بڑے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زبردستی اسے پکڑ کر گھنٹہ سو گھنٹہ پڑھا دیا کرو۔ بس اتنا کر دو کہ اس کے پرچے اچھے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ جی دادی بیگم، بالکل ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے اس کے سوا اور کہہ بھی کیا سکتا تھا، اور یہ بھی ظاہر ہی تھا کہ اس کے سوا وہ کچھ اور کہنا بھی نہ چاہتا تھا۔ بالکل نہیں۔ مسرت کے دہنک رنگ سے مزیں یہ جو چوتھی تصویر بازبان خود بیان تھی کہ اس سے کسی تقریب سعید کے موقع پر مقید کیا گیا ہے، اور یہ تقریب سعید بھلا کیا تھی؟ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ سن یاس کو پہنچ چکے ہیں۔ وہ تو بڑی دیر بعد کہیں جا کر احساس ہوا کہ نہیں، یہ
سنیاس نہیں بلکہ کسی نئی روح کی آمد کا اعلان ہے۔ سرمئی بلڈنگ کی پہلی منزل پر واقع اس مختصر سے فلیٹ میں آج بڑی رونق تھی۔ خاندان کے علاوہ محلے بھر کے لوگ آج اس آنگن میں اترنے والی خوشی میں شریک ہونے کی خاطر ادھر جمع تھے۔ مردوں کے لیے نیچے بلڈنگ کے احاطے میں شامیانہ لگوایا گیا تھا، جبکہ عورتوں کی خاطر تواضع کے لیے یہاں کے آس پڑوس کے گھروں میں بھی انتظام کیا گیا تھا۔ گلاب و موتیا سے عطریز فضا میں بکرے کے پلاؤ قورمہ کے دیگوں کی گڑگڑاہٹ بڑی واضح سنائی دے رہی تھی کہ گھر میں ایک اور ننھے مکین کا اضافہ ہوا تھا کہ جسے ادھیڑ عمری کے اواخر میں فیروزہ نے اپنے لہو سے سینچا تھا اور جو دنیا میں آتے آتے اسے موت کی دہلیز تک لے گیا تھا۔ ہاں بہن فیروزہ کی پڑوسن پٹا پٹی کے تشی گلابی جوڑے میں ملبوس رضیہ فیروزہ کی تربوزی رنگت کی چھاپی ساڑی کو رشک سے تکتے ہوئے بولیں، جس نے دنیا میں آنا ہو وہ آ کر ہی رہتا ہے۔ ہماری تمہاری ساری احتیاط ایسے موقع پر دھری کی دری رہ جاتی ہے تو اور کیا۔ اکثریت نے دبی دبی سی مسکراہٹ کے ساتھ رضیہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تب ہی جگت بابی بشیرن از راہ طوفان بولیں، اے فیروزہ، بہن کے ابا بتا رہے تھے کہ تیرا شاکر سارے محلے میں یوں شرمایا شرمایا پھر رہا ہے جیسے بچہ اسی کو ہوا ہے۔ ارے جوان لڑکا ہے، فیروزہ کی خالہ نے مسکرا کر کہا۔ شرم لحاظ والا کوئی نئے بھائی کی آمد کی مبارکباد دیتا ہے تو بیچارہ لجا جاتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں فیروزہ اب بس کر، اس بار تو موت کے منہ سے واپس آئی ہے۔ ہاں بہن تو اور کیا۔ فیروزہ کی دہان پان نئی نویلی کمسن بھابی نے اپنی گہری جامنی بنارسی ساڑی کے پلو سے کھیلتے ہوئے اٹھلا کر کہا۔ ہم سب تو بڑے گھبرا گئے تھے خالہ، رونا پٹنا مچ گیا تھا جب ڈاکٹرنی نے کہا کہ یا تو ماں بچ سکے گی یا پھر بچہ۔ اللہ کی رحمت کے صدقے جاؤں اس بار فیروزہ کی کھچڑی سر والی ماں نے بولا۔ معجزہ ہی تھا کہ دونوں کی جان بچ گئی۔ بہن تو پھر آج ختنہ کے ساتھ ہی ساتھ عقیقہ بھی کر دیا جاتا۔ پڑوسن پھر لب کشا ہوئی۔ اے لو، وہ کیوں بھلا؟ ایک اور رشتہ دار خاتون برا مان کر بولی۔ آج تو ختنہ ہے اپنے ننھے میاں کا، خیر سے عقیقہ کھانے پھر کبھی کسی روز حاضر ہو جائیں گے۔ ماشاء اللہ ہماری فیروزہ کا میاں لاکھ پتی ہے، لاکھ پتی، اسے کیا ہمارا بھاجن باری پڑ سکتا ہے؟ خدا نخواستہ ہمیں کیوں باری پڑے گا؟ فیروزہ سادگی سے بولی۔ ارے تم سب ہی کی محبت میں تو ہم مشرقی پاکستان سے ادھر آ گئے۔ حالانکہ میاں ہمارے بول بھی بڑھ رہے تھے کہ اب کیوں جانا چاہتی ہیں آپ؟ اب تو حالات قابو میں آ گئے۔ تمرے میاں کا تو دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اس مرتبہ فیروزہ کی ماں خاصا تنگ کر بولی۔ ادھر بنگالی لوگ کے بیچ میں رہ کر تم نے کیا بٹے سینکنے تھے؟ جواباً فیروزہ پھیکی سی ہنسی دیں۔ اب ان سے کیا بحث کرتی کہ یقیناً بٹے تو نہیں سینکنے تھے، اور پھر گھر والا بھی تو وہیں پر تھا۔ شاکر بھائی جان نے کہلوایا ہے کہ وہ منع کا نام لکھوانے آ رہے ہیں۔ حصول رزق کی خاطر دیار اجنبی میں بیٹھے مجازی خدا کا ذکر آ جانے پر فیروزہ کا جی ایک دم ہی گویا اس تقریب سے اچاٹ سا ہو گیا تھا کہ تب ہی ہرے چوڑی دار پاجامے پر لمبی سی نارنجی قمیض اور ہم رنگ جالی کا دوپٹہ الہڑ پن سے اوڑھے اپنی دو چوٹیوں کو جلاتی نغمی کمرے میں داخل ہوتے ہی اعلان کرنے والے انداز سے بولی۔ جس نے پردہ کرنا ہے وہ کر لے۔ اعلان کے خاتمے کے ساتھ ہی سب نے اپنی اپنی اوڑھنیاں یا جلملاتی ساڑیوں کے پلو اپنے چہرے پر گرا لیے تھے، پر کوئی ادھر سے اٹھ کر گئی نہیں کہ ظاہر ہے منع میاں کا نام لکھواتے دیکھنے کا شوق تو سب ہی کو تھا۔ دراصل یہ ان کے ہاں کی ایک رسم تھی کہ ختنہ والے روز نومولود کا نام تجویز کرنے کے بعد خاندان کا کوئی بڑا بزرگ اس کے ننھے ہاتھوں میں قلم پکڑوا کر خود اسی سے اس کا نام کسی کاپی میں لکھوا دیتا تھا۔ بعد ازاں نومولود کی دیگر تفصیل بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کا نام لکھوانے والا نام کے نیچے از خود درج کر دیا کرتا اور کاپی کو محفوظ کر لیا کرتا۔ اے فیروزہ،
فروزہ کی خالہ نغمی کا اعلان سن کر خاصی ناخوش بولیں، کیا بڑوں کے ہوتے اب شاکر منّے کا نام لکھوائے گا؟ تو کیا ہوا خالہ؟ فیروزہ سے پہلے اس کی بھابھی بول پڑی، جب نام شاکر نے رکھا ہے تو لکھوا بھی دے وہی لے گا، بہرحال منّے سے تو بڑا ہی ہے نا وہ۔ جواباً خالہ نے اس زبان دراز کو بڑی قہر آلود نگاہوں سے گھورا، پر کچھ کہہ نہ سکیں کہ عین اسی وقت خواتین سے کھچا کھچ بھرے کمرے میں جھجکتا شرماتا سا شاکر ہاتھ میں کاپی قلم تھامے ایک چچا اور ماموں کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ ان کے پیچھے فرط و انبساط سے نعرے مارتے بچوں کی ایک فوج ظفر موج میں تھی۔ کچھ ہی دیر میں نام لکھوانے کی رسم ادا کر گئی اور ابھی بارش چچا صاحب نے منّے کی صحت و سلامتی اور دارین میں فلاح مانگنے کی غرض سے ہاتھ بارگاہ الہی میں پھیلایا ہی تھا کہ کمرے کے انتہائی کونے میں براجمان ایک معمر رشتہ دار خاتون بڑے اشتیاق آمیز لہجے میں بے چینی سے اپنی کھرکھراتی آواز میں استفسار کر بیٹھیں، ارے ہمیں بھی تو بتاؤ کیا نام رکھے ہو منّے کا؟ عیسیٰ، جواباً محبت لٹاتی نظروں سے ہلکے سرمئی کپڑے میں لپٹے منّے کا اپنی ممتا بھری آغوش میں بھرتی فیروزہ بولی، شاکر، عامر، طاہر، فاخر کا بھائی عیسیٰ۔ کئی ایک تعجب میں پڑ گئے کہ فیروزہ جو ہم قافیہ نام رکھنے کی شوقین ہے، کیسے اس ایک مختلف نام پر متعرض نہ ہوئی۔ نادان نہ واقف تھے کہ بھلا یہ نام آج کب رکھا گیا، یہ تو پہلے کہیں بہت پہلے لوح محفوظ میں درج کر دیا گیا تھا، تو پھر آج کیوں کر نہ رکھا جاتا؟ میں خیابان احمر سے گزر رہی تھی، تم اچانک میری گاڑی کے سامنے آ گئیں، حالانکہ میں نے بروقت ایمرجنسی بریک لگا دیا تھا، پر تم شاید خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئیں۔ بی زیڈ اس وقت پہلے دن کی نسبت بڑے پر اطمینان لہجے میں اپنے سامنے بستر پر نیم دراز بے روح آنکھوں والی لڑکی سے مخاطب تھی، اور اس کی آواز و انداز سے مترشح یہ اعتماد ڈاکٹر امجد کے معائنے کی دین تھا کہ جن کے مطابق یہ پہلے ہی سے جسمانی تشدد کا شکار لڑکی بی زیڈ کی گاڑی سے ٹکرائی ہی نہیں تھی، بلکہ اچانک شدید خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ بہرکیف ڈاکٹر امجد کے مشورے پر اسے سرونٹ کوارٹر سے نسبتاً بہتر کمرے میں شفٹ کرنے کے بعد ضروری علاج معالجہ فراہم کر دیا گیا تھا، اور اب بی زیڈ اس کے سامنے کھڑی وقوع سے اسے آگاہ کر رہی تھی۔ اور میں انسانی ہمدردی اپنی جلد بازی بے وقوفی کے تحت اس سنسان سڑک پر تمہیں یوں ہی چھوڑ کر آنے کے بجائے اپنے ساتھ یہاں لے آئی۔ بہت شکریہ آپ کا، وہ احسان مندی سے مغلوب آواز میں گویا ہوئی، پر میں کہاں ہوں اور آپ کون ہیں؟ سوال یہ تھا کہ بی زیڈ کے عقب میں تابع داری سے مستعد کھڑی صوفیہ بلا ارادہ نامحسوس انداز سے مسکرا دی، میں کون ہوں؟ اگر آپ ایک جانا پہچانا چہرہ ہوں اور مقابل یہ سوال کر دے جو کچھ بھی محسوس ہوا کرتا ہے، وہی سب اس وقت بی زیڈ محسوس کرتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے سے خود اپنی جانب اشارہ کرتی ہوئی جیسے اپنے اشتعال پر قابو پا کر بولی، کیا تم واقعی نہیں جانتی؟ میں تو کئی سال سے ایک قبر میں قید تھی مدام، وہ دوبارہ زندہ کر دیے جانے والوں کے سے روح کو تھر تھراتے لہجے میں بولی، اتنے برسوں میں اس تاریک قبر سے باہر کی دنیا میں کیا کچھ ہو چکا میں واقعی نہیں جانتی۔ اپنا نام یاد ہے یا وہ بھی بھول چکی؟ اس کے الجھا دینے والے بیان پر چند ثانیوں کے توقف کے بعد بی زیڈ نے بہت طنزیہ انداز سے سوال کیا تھا، ہاں میرا نام؟ پتھرائی آنکھوں والی نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں گویا یاد کرنا چاہا، کیا ہے میرا نام؟ وہ جواب دینے کے بجائے الٹا بی زیڈ سے پوچھنے لگی، اور بی زیڈ کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دیکھو لڑکی، وہ گھرا کر بولی، زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھی طرح اپنا نام اور اتا پتہ بتا دو تاکہ میں تمہیں وہاں چڑھوا دوں اور میرا ہیڈک ختم ہو۔ وہ یقیناً بہت زیادہ کتائی ہوئی تھی کہ اسے اپنی پرسوں کے حوالے سے اپنی پوری تیاری کرنا تھی، اور اوپر سے یہ لڑکی۔ میرا نام اور میرا پتہ، اس نے زیر لب بی زیڈ کا سوال اس انداز سے دہرایا گویا سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو،
اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہر احساس سے عاری ذہن کے پردے پر جو کچھ بھی نمودار ہوا اس نے اس حسین غزال کو تھرا کر رکھ دیا۔ نہیں، اس نے بلا ارادہ اپنا سر نفی میں ہلتا محسوس کیا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں، نہ اپنا نام اور نہ ہی کوئی پتہ۔ شٹ! بی زیڈ ایک دم بہت غصے سے بولی۔ تم یقیناً بکواس کر رہی ہو۔ میں بکواس نہیں کر رہی، وہ ہذیانی انداز سے چلائی۔ کوئی بد نصیب ہوگا جو اپنے گھر لوٹنا نہ چاہے۔ تب پھر اپنا پتہ بتاتی کیوں نہیں؟ اس مرتبہ صوفیہ نے نرمی سے کہا۔